اگلی تقریر کے لیے میں محترم نصیر احمد خالد صاحب سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں۔ آپ کینیڈا سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ محترم نصیر احمد خالد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ سورۃ النساء آیت 47۔ ترجمہ: جو لوگ یہودی ہیں ان میں سے بعض کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی اور ان پر اس کا غضب بھڑکا، کیونکہ وہ ناحق انبیاء کو قتل کرتے اور ساتھ ساتھ محرفوں کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ توریت کی عبارتوں میں اپنی خواہش کے مطابق کمی بیشی کیا کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے۔ آج نظام جماعت میں مقتدر لوگوں نے غلام مسیح الزماں کا راستہ روکنے کے لیے حضور کے کلام اور الہام میں کمی بیشی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی معنوی تعریف کی ہے۔ می تواند شد یہودی می تواند شد مسیح کے محاورے کے مطابق جب نظام جماعت میں بعض لوگوں نے یہودیوں جیسے کام کرنے شروع کر دیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو مسیحائی نفس بھی تو بنانا تھا۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے کلام اور الہام میں کمی بیشی اور احادیث کی معنوی تعریف کرنے کا جرم ثابت کرنے کے لیے میں سر دست یہاں پر 6 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال، 2005 میں الوصیت کا ایک ایڈیشن قادیان سے چھپا ہے۔ اس ایڈیشن میں حاشیے کے نیچے عبارت کو مکمل حذف کر دیا گیا ہے۔ اس ایڈیشن کی تحریف شدہ کاپی خاکسار کے پاس بھی موجود ہے، اور میں علماء کو دکھا چکا ہوں۔ امیر کینیڈا ملک لال خان صاحب بھی دیکھ چکے ہیں۔ حذف کی ہوئی جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے، الوصیت میں سے جو حذف کی گئی ہے وہ اس کے الفاظ ایسے ہیں: ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسے کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نقطہ یا حلقہ ہوتا ہے۔
یہ تحریف شدہ جو مثال میں نے پیش کی ہے اس کے بارے میں تھوڑی دیر بعد کچھ اور بھی عرض کروں گا مزید. دوسری مثال سنیے. یہ عبارت میں کمی بیشی کے بارے میں ہے. حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام اپنے رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306. اس پیراگراف میں حضور نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اور میرے نام پر لوگوں سے بیعت لینا اور جماعت کی عمومی نگرانی کرنا. حضور نے اپنے کلام کے اس پیراگراف کے آخری فقرہ میں اپنا مدعا اور خلاصہ کلام بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جماعت کی عمومی نگرانی اس وقت تک کرنا جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو. اب نظام جماعت کے تحت ایک کتاب بعنوان ایک مرد خدا، کافی مشہور کتاب ہے، لوگ جانتے ہیں. ایک مرد خدا 1996 میں برطانیہ سے شائع ہوئی ہے. اس کتاب کے صفحہ 187 پر حضور کے اس پیراگراف کے آخری فقرہ کے اس حصہ کو جو میں پڑھتا ہوں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، حذف کر دیا گیا ہے، یہ نکال دیا گیا وہاں سے. دراصل اس فقرہ میں حضور اپنے موعود ذکی غلام کی بعثت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ روح القدس پا کر کھڑا ہوگا. حضور علیہ السلام کی عبارت کے آخری فقرہ کے آخری حصہ کو جس میں آپ نے پیراگراف کا خلاصہ بیان فرمایا ہے اس کو حذف کر دینا کیا ایک سنگین جرم نہیں ہے؟ کیوں نہیں لوگوں تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے سو بال. تیسری مثال، عبارت میں کمی بیشی. حضور علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں ارشاد فرماتے ہیں 42واں نشان یہ ہے کہ خدا نے نافلہ کے طور پر 5ویں لڑکے کا وعدہ کیا تھا، جیسا کہ اسی کتاب مواہب الرحمان کے صفحہ 139 میں یہ پیشگوئی لکھی تھی. یعنی 5واں لڑکا جو 4 سے علاوہ بطور نافلہ پیدا ہونے والا تھا، اس کو خدا نے اس کی جو پیدا ہونے والا تھا اس کی خدا نے مجھے بشارت دی کہ وہ کسی وقت ضرور پیدا ہوگا. اور اس کے بارے میں ایک اور الہام بھی ہوا جو اخبار البدر الحکم میں مدت ہوئی کہ شائع ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہ انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی، یعنی ہم ایک اور لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں کہ جو نافلہ ہوگا، یعنی لڑکے کا لڑکا. یہ نافلہ ہماری طرف سے ہے. چنانچہ قریباً 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے کہ میرے لڑکے محمود احمد کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا اور جس کا نام نصیر احمد رکھا گیا. سو یہ پیشگوئی 4.5 برس بعد پوری ہوئی. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 228 پر حضور کا یہ ارشاد موجود ہے. اب اسی اقتباس جو حضور کا ہے اس میں دیکھیں تو حضور نے نافلہ غلام کو اپنا پوتا قیاس کیا اور اس طرح پیشگوئی کو اپنے پوتے مرزا محمود احمد
साहब के लड़के नसीर अहमद पर चश्मा किया। लेकिन ये आपका पोता ये खर्द साली में, छोटी उम्र में, बिल्कुल बचपन में फौत हो गया। अब निज़ाम जमात के तहत एक किताब हयात नासिर शाया हुई है। इस किताब के जिल्द अव्वल के सफ़ा 10 पर हुजूर की किताब का यही इक़्तिबास नकल किया गया है और इक़्तिबास की करीबन आखिरी 3 सतूर जो मैं पढ़ता हूँ यहाँ, चुनाचे करीबन 3 माह का अरसा गुजरा है कि मेरे लड़के महमूद अहमद के घर में लड़का पैदा हुआ जिसका नाम नसीर अहमद रखा गया। सो ये पेशगोई 4.5 साल के बाद पूरी हुई, हज़फ कर दी गई है। दरअसल हुजूर का लफ्ज़ नाफला के मतलब अपना ये इज्तिहाद था, लेकिन नसीर अहमद की वफ़ात ने साबित कर दिया कि यह आपकी इज्तिहादी गलती थी। लफ्ज़ नाफला जू मैनी है और पोता की बजाय बमैनी साइद नाम नाजिल हुआ और ये वही है जिसका नाम मऊद गुलाम मसीह ज़मा है, जिसकी बशारत 20 फरवरी 1886 की इल्हामी पेशगोई में दी जा चुकी थी। चौथी मिसाल हदीस के बारे में है, जहाँ हदीस की मानवी और लफ्ज़ी तारीफ़ की गई है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम से साबित है कि आपके बाद भी आपकी ग़ुलामी में एक शख्स रूहुल कुद्स पाकर खड़ा होगा और वो मसीहाई नफ्स होगा, जैसा कि पहले मैं इबारत पढ़ चुका हूँ अलवसीयत में। और वो मसीहाई नफ्स होगा और अल्लाह ताला के यहाँ वो मसीह का रुतबा रखता होगा। मज़ीद बरां ये भी फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित होता है कि उम्मत मोहम्मदिया में मसीह एक से ज़्यादा इंसान हैं। एक तो हज़रत मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलाम खुद थे और दूसरा मसीह दर्ज झैल हदीस से भी है में साबित है। ये हदीस सुनिए। इस हदीस में इसके अल्फाज इस तरह हैं, अन अबी हुरैरा तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ा अंतुम इज़ा नज़ल इब्न मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसे होगे तुम जब इब्न मरियम नाज़िल होगा तुम में और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। हदीक़तुस सालिहीन जमात की एक मशहूर हदीसों की किताब है। इस किताब के सफ़ा 898 पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस दर्ज की गई है और इस हदीस का जो तर्जमा वहाँ पे किया गया है वो भी सुन लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, तर्जमा वहाँ पे जो दर्ज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी हालत कैसी नाजुक होगी जब इब्ने मरियम यानी मसीह माबूस होगा जो तुम्हारा इमाम और तुम में से होगा। इस हदीस के तर्जुमा में वाओ का तर्जुमा वाओ का तर्जुमा और करने की बजाय जो तर्जुमा करके अमामत को नाज़िल होने की तरफ फेर कर हदीस की मानवी तारीफ कर दी गई है। हालांकि इस हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इब्ने मरियम के नज़ूल के वक़्त उम्मत मोहम्मदिया में अमाम ज़मीन पर मौजूद होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मानवी तारीफ़ करना क्या एक संगीन जुर्म नहीं है? आप गौर करके देखें इस बात पे। एक और जमाती किताब बनुवान इब्ने मरियम, मौलफ़ हादी अली चौधरी साहब अपनी किताब के सफ़ा 3 पर यही हदीस दर्ज करके इसका तर्जुमा यूँ करते हैं। ये दूसरी जगह है तारीफ़ इसकी मानवी तारीफ़। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा उस वक़्त क्या हाल होगा, तुम किस कदर खुशकिस्मत होगे जब तुम में इब्ने मरियम नाज़िल होगा और वह तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। ये फिर वही बात आ गई यहाँ पे। अब इस किताब में भी वाओ के मैनी और वो
करके इमामत को नाजिल होने वाले की तरफ फेर दिया गया है। हालांकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इब्ने मरियम के नज़ूल के वक़्त कोई इमाम ज़मीन पर मौजूद होगा। पांचवी मिसाल, हदीस की मानवी तारीफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजद्दिदीन से मुतल्लिक़ एक हदीस मिशकात शरीफ में रिवायत की है। ये हदीस और इसका तर्जुमा दर्ज झैल है। ये अमूमन आप उम्मत मुसलमा में ये हदीस उनका तर्जमे के साथ पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे वो जो तर्जमा किया गया है जिस पे तमाम उम्मत मुसलमान मुत्तफ़िक है, और वो तर्जमा इस तरह है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि कहा, जो मैं जानता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल इस उम्मत के लिए हर 100 बरस के बाद एक आदमी भेजता है जो इसके लिए इसका दीन ताज़ा करता है। रवायत किया इसको अबू दाऊद ने मिशकात शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 71 यानी 71। हज़रत मेहदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इसी हदीस का जिक्र फरमाते हुए लिखते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। यानी खुदा हर एक सदी के सर पर इस उम्मत के लिए एक शख्स मबूस करेगा जो उसके लिए दीन को ताज़ा करेगा। ये 2 तर्जमे जो मैंने पेश किए हैं, एक तो उम्मत मुसलमा में जो आम रवाज है और दूसरा तर्जमा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पेश करदा। अब देखिए, इसी हदीस के मुतल्लिक़ इसी हदीस का तर्जमा करते हुए हमारे एक हाफिज़ कुरान मौलवी साहब जमात के बहुत बड़े आलम तर्जमा इसका किस तरह करते हैं। मैं सिर्फ तर्जमा पढ़ता हूँ, अरबी इबारत में पहले पढ़ चुका हूँ, उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो ठीक है, लेकिन उसका तर्जमा किस तरह किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी के सर पर ऐसे लोग खड़ा करता रहेगा जो इस उम्मत की तजदीद करते रहेंगे। मसीह और मेहदी, ये किताब है मसीह और मेहदी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में, सफ़ा 54, जिसको 54 इंग्लिश में कहा जाता है, 54। मुसन्नफ़ हाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब, इस्लाम इंटरनेशनल पब्लिकेशंस लिमिटेड। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का जो तर्जमा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने किया है, वही तर्जमा गैर जमात उलमा भी कर रहे हैं। जैसा कि मिशकात शरीफ के इस तर्जमा में पेश कर चुका हूँ, हुजूर का तर्जमा उनसे मुख्तलिफ नहीं है, और इन दोनों तर्जुमों में सीगा वाहिद इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हर सदी के सर पर अल्लाह ताला एक आदमी या एक शख्स तजदीद के लिए खड़ा करेगा। लेकिन जमाती तनख्वाहदार मौलवियों ने इस हदीस के तर्जुमा में मानवी तहरीफ करते हुए इसका तर्जुमा सीगा वाहिद की बजाय सीगा जमा में किया है। यानी अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी के सर पर ऐसे लोग खड़ा करता रहेगा जो इस उम्मत की तजदीद करते रहेंगे। अब देखें, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का तर्जुमा दुरुस्त है या ये तर्जुमा दुरुस्त है जो यहाँ पे एक हाफिज़ कुरान मौलवी साहब पेश कर रहे हैं। तो ये मैं सामीन के सामने रखता हूँ, खुद फैसला करें इसका कि किस तर्जुमे को आप लेंगे। छठी मिसाल, ये हवाले में कमी बेशी के बारे में है। हवाला पेश करते हुए उसमें कम कर देना और ज़्यादा कर देना। ये
साहिबजादा पीर सराजुल हक साहब की किताब में से कुछ हिस्सा यहाँ पे दर्ज है, जो हवाला हुजूर का उन्होंने पेश किया है। तो साहिबजादा पीर सराजुल हक साहब लिखते हैं कि एक दफ़ा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा ने मुझे ख़बर दी है कि हमारे सिलसिला में भी सख्त फ़र्का पड़ेगा और फितना अंदाज सख्त फ़र्का पड़ेगा और फितना अंदाज और हवा हवस के बंदे जुदा हो जाएंगे। फिर खुदा ताला इस तफ़रक़ा को मिटा देगा। बाकी जो कटने के लायक और रास्ती से तल्लुक़ नहीं रखते वो और फिर फितना परदास हैं, वो कट जाएंगे और दुनिया में एक हशर बर्पा होगा, वो अव्वलुल हशर होगा और तमाम बादशाह आपस में एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे और ऐसा कुछ तो खून होगा कि ज़मीन खून से भर जाएगी और हर एक बादशाह की रियाया भी आपस में खौफनाक लड़ाई करेगी। एक आलमगीर तबाही आवेगी और इन तमाम वाक़यात का मरकज़ मुल्क शाम होगा। साहिबजादा साहिब, उस वक़्त मेरा लड़का मऊद होगा। खुदा ने उसके साथ इन हालात को मुक़द्दर कर रखा है। इन वाक़यात के बाद हमारे सिलसिला को तरक्की होगी और सलातीन हमारे सिलसिला में दाखिल होंगे। तुम उस मऊद को पहचान लेना। तज़किरा सफ़ा 679 बहवाला तज़किरातुल महदी सफ़ा 274। अब निज़ाम जमात के तहत एक साबिक़ मुबल्लिग फ़ज़ल नूरी साहब बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने एक किताबचा बानवान आलमी तग़य्युरात कादियान से शाया करवाया है। इस किताब के सफ़ा 39 पर आप लिखते हैं, ये अमर ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि तीसरी जंग की एक और बहुत बड़ी अलामत हज़रत बानी सिलसिला ने यह बयान फरमाई कि इसका मरकज़ मुल्क शाम होगा। जैसा कि आप फरमाते हैं, खुदा ने मुझे ख़बर दी है कि दुनिया में एक हशर बर्पा होगा, वो अव्वलुल हशर होगा और तमाम बादशाह आपस में एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे और ऐसा कुछ तो खून होगा कि ज़मीन खून से भर जाएगी और हर एक बादशाह की रियाया भी आपस में खौफनाक लड़ाई करेगी। एक आलमगीर तबाही आवेगी और इन तमाम वाक़यात का मरकज़ मुल्क शाम होगा। अब देखें, ये वही हवाला जो मैंने पहले पढ़ा है साहिबजादा पीर सराजुल हक साहब की किताब तज़किरातुल महदी से और तज़किरा में दर्ज है, वही हवाला है, लेकिन इसको किस तरह कांट छांट करने के बाद लिखा गया है, उसकी वजह भी है सामने। मैं थोड़ा मज़ीद इस बारे में ज़िक्र करना चाहता हूँ। तज़किरातुल महदी का ये वही हवाला है जिसके आखिर में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का फरमान जो लुब्बे लबाब था असल में सारी तहरीर का, यानी साहिबजादा साहब उस वक़्त मेरा लड़का मऊद होगा, खुदा ने उसके साथ इन हालात को मुक़द्दर कर रखा है। इन वाक़यात के बाद हमारे सिलसिला को तरक्की होगी और सलातीन हमारे सिलसिला में दाखिल होंगे। तुम उस मऊद को पहचान लेना। यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उस मऊद की एक पहचान बताने की खातिर ये तहरीर लिखी है कि ये वो निशानियां हैं उसके आने की। उसको दुनिया में ये हालात होंगे, तो ये तहरीर के उस हिस्से को छोड़ दिया गया जो तहरीर का लुबे लुबाब था। अब मसला क्या है कि इन अल्फाज के हज़फ करने की वजह यह है कि बज़ोर ताकत बनने वाला जमाती मुस्लिम मऊद तो 1965 में वफ़ात पाकर इस दुनिया से रुखसत हो चुका है और उसके 52 साल दौरे इक़्तिदार में ना तो कोई ऐसी आलमी जंग हुई है जिसका मरकज़ मुल्क शाम हो और ना ही कोई बादशाह इस सिलसिला में दाखिल हुआ है। लिहाजा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस पैमाना के मुताबिक भी खलीफा सानी मुस्लिम मऊद नहीं थे। अब ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि तीसरी आलमगीर जंग शुरू हो जाए और इसका मरकज़ मुल्क के शाम बन जाए। इस तरह उस वक़्त
جو بھی مسلم موعود کا دعوے دار ہوگا وہی حضور کا فرزند قرار پائے گا۔ اب یہ جو عبارات میں کمی بیشی، یہ کیا وہی یہودیانہ طرز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ ان 6 مثالوں میں، جو میں نے 6 مثالیں پیش کی ہیں، ان میں جہاں بھی گڑبڑ کی گئی ہے، اونچ نیچ کی گئی ہے، ترجمے بدلے گئے ہیں، مانوی تعریف کی گئی ہے، کچھ بھی کیا گیا ہو، ان جگہوں پہ ہر جگہ آپ دیکھ لیں کہ حضور کے موعود ذکی غلام کا ذکر ملتا ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے ان میں، یہی موضوع ہے ہر تحریر میں جس کے ساتھ کچھ کھلواڑا کیا گیا ہے، اونچ نیچ کی گئی ہے۔ جماعتی خلفاء اور علماء نے ایسی کوششیں کیا موعود ذکی غلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے نہیں کی ہیں؟ حالانکہ جس کو خدا زندہ رکھے اسے بھلا کون مٹا سکتا ہے؟ 2000 سال قبل موسوی مریم کے بیٹے کے ساتھ بھی یہودیوں نے یہی کچھ کیا تھا، اور آج محمدی مریم کے روحانی فرزند کے ساتھ بھی اہل نظام وہی سلوک کر رہے ہیں۔ سیاست میں دھاندلیاں تو ہوتی رہتی ہیں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مذہب میں دھاندلی کرنا تو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں، جو عربی تحریر ہے، اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یہ حوالہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 79 پر تحریر ہے۔ کتاب کا نام ہے نور الحق۔ اور تجھے معلوم ہو، حضور لکھتے ہیں، اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جائے تا راہ چھپ جاوے اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جاوے۔ بس ظالم اس کو کہیں گے جو محرفوں کا کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدلا دے اور جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کر دے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے۔ کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف لے جاوے، حالانکہ اس کے فعل کے لیے کوئی قرینہ مددگار نہ ہو، اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلانا شروع کرے، اور دجالیت کے معنی بجز اس کے کچھ نہیں۔ بس جو شخص فکر کر سکتا ہے وہ فکر کرے اس کی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے حضرت عبدالغفار علیہ السلام کے بارے میں تحقیق شروع کی۔ اس کو محض اتفاق کہیں یا خدا تعالیٰ کا خاص فضل میرے شامل حال ہوا کہ انہی دنوں میں الوصیت کی ایک تحریف شدہ کاپی جماعت کینیڈا کے بک سٹور سے میرے ہاتھ لگ گئی۔ میں نے اس سلسلے میں اپنی لوکل جماعت سے رابطہ کیا۔ اگلے روز ہی ہمارے حلقہ کے مربی صاحب بما صدر صاحب میرے گھر آ گئے۔ میں نے تحریف شدہ اور ایک غیر تحریف شدہ الوصیت کی کاپی ان کے سامنے رکھ دی، خود موازنہ کر لیں۔ مولوی صاحب نے دونوں کاپیوں کا تفصیلاً جائزہ لینے کے بعد فرمایا کہ یہ کم از کم انہوں نے 15-20 منٹ بیٹھے رہے ان 2 کاپیوں کو لے کے اور جائزہ لیتے رہے کہ کیا ہوا ہے دونوں میں۔ اب وہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں دیکھیے۔ جائزہ لینے کے بعد فرمایا کہ آپ نے شاید ایک اور بات نوٹ نہیں کی، آپ نے تو مجھے تحریف دکھا دی کہ یہ پیراگراف نکال دیا گیا، ایک اور بات بھی نوٹ نہیں کی آپ نے، وہ مجھے بتائی نہیں آپ نے، وہ یہ کہ حاشیے کی نشاندہی کرنے والا نشان جو عبارت میں لگایا جاتا ہے وہ بھی غائب ہے۔ میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہوا؟ فرمانے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت حاشیے کے نیچے غائب ہے وہ ارادتاً نکالی گئی ہے۔ کسی غلطی کی بنا پر یہ عبارت مس پرنٹ اگر ہوئی ہوتی، وہ فرما رہے ہیں، اگر یہ کسی غلطی کی وجہ سے کوئی مس پرنٹ جس کو کہہ سکتے ہیں ہم ہوئی ہوتی تو وہ نشان عبارت میں موجود رہتا جو
مرکزی عبارت ہے اس میں وہ نشان تو موجود رہتا ہے کہ نیچے تشریح آ رہی ہے، لیکن وہ بھی غائب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حصہ ارادتاً نکالا گیا ہے۔ یہی بات میں نے جماعت کے اور بہت سے لوگوں کے سامنے رکھی ہے، مگر اکثر یہی جواب ملتا ہے کہ عبارت مس پرنٹ ہو گئی ہوگی۔ مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر وہ عبارت جو اس مضمون کو بیان کر رہی ہو یا اس مضمون کی تشریح کر رہی ہو، وہی کیوں جماعتی کتب اور تحریروں میں سے مس پرنٹ یا مس ہوتی ہے؟ یہی ایک مضمون کیوں غائب ہوتا رہتا ہے ہر وقت؟ غلطیاں بھی یہی ہوتی ہیں، ہر چیز اسی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ذرا دیکھیے ایک اور چیز بھی اس کے علاوہ، وہ مس پرنٹ ہونا یا مس ہونا کتابوں میں سے ایک الگ چیز ہے۔ اب دیکھیے، جماعتی علماء یا خلفاء جب بھی کوئی ایسی تحریر پڑھتے ہیں تو اسی حصہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں ایک جو میں خود سن چکا ہوں، میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے۔ الوصیت میں تحریر کردہ جماعت یہ جو حصہ ہے جہاں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہی حصہ اکثر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع اپنے خطبہ جمعہ 27 اگست 1993 1993 27 اگست میں یہ تحریر پڑھ رہے ہیں اس خطبہ میں۔ احباب اسے چیک کر سکتے ہیں سامعین، میری بات کی تصدیق کے لیے۔ جیسے ہی اس مقام پر پہنچتے ہیں، یہ تحریر پڑھتے ہوئے یہ حصہ تحریر کا پڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہی اس مقام پر پہنچتے ہیں، یہ پیراگراف پورا ہے اور اس کے آخری فقرے کا آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فقرہ بھی مکمل نہیں پڑھتے، کیونکہ اردو گرامر کے حساب سے جب اور لگتا ہے تو وہ ایک کاما کی طرح ہوتا ہے، اور جب اور کا لفظ آ جائے تو فقرہ تو جاری ہے ابھی، لیکن یہاں پہ فقرہ اس طرح ہے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو۔ یہ ابتدا یعنی اس کا حصہ ہی وہی ہے جو اور سے ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خلیفہ رابع نے جب یہ تحریر پڑھی تو وہی حصہ چھوڑ دیا ساری پڑھ کے، اور مجھے یاد نہیں کہ کبھی انہوں نے اس تحریر کو مکمل اس فقرے کے ساتھ کبھی بھی پڑھا ہو۔ آپ خود چیک کر لیں، باقی میں جتنی تحقیق میرے سامنے میں نے تو آپ کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ خامس صاحب نے بھی جب کبھی الوصیت میں سے تحریر کا یہ حصہ پڑھا ہے، جیسے ہی وہ اس فقرہ کے قریب پہنچتے ہیں کھانسی کرتے ہوئے موضوع بدل دیتے ہیں۔ پاکستان قومی اسمبلی 1974 کی کارروائی کے دوران جب خلیفہ ثالث صاحب سے سوال کیا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلا دعویٰ کب اور کیا کیا، تو ان کا جواب تھا 1891 میں مسیح ہونے کا۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے بات کی وضاحت کے لیے پوچھا کہ اس سے پہلے کسی قسم کا دعویٰ محدث یا مجدد کا اگر کیا ہو تو بتا دیں۔ خلیفہ ثالث صاحب نے جواب یہ تھا، وہاں پہ ریکارڈڈ موجود ہے، کہ نہیں، پہلا دعویٰ 1891 میں مسیحیت کا تھا۔ حالانکہ یہ سراسر ایک غلط بیان ہے۔ ان کے ساتھ یہ نوٹ کرنے والی بات، ذرا غور کریں اس پہ، ان کے ساتھ جماعت کے 4 اور سرکردہ لوگ بھی موجود تھے۔ نمبر 1 مرزا طاہر احمد صاحب، نمبر 2 مولانا دوست محمد شاہد صاحب، نمبر 3 مولانا ابوالعطا جلندری صاحب، اور نمبر 4 شیخ محمد احمد صاحب مظہر۔ ان میں سے کسی نے خلیفہ ثالث صاحب کی اس غلط بیانی کی تصحیح نہیں کی، نہ دوران اور نہ اسمبلی کے بعد۔ شاید ان سب کے نزدیک، یہ میرا اندازہ ہے، شاید ان سب کے نزدیک حضور علیہ السلام کا دعویٰ مجددیت ایک غیر اہم دعویٰ تھا،
مجددیت کو غیر اہم قرار دینے کی بنیادیں تقریباً اسی دور میں رکھی جا رہی تھیں، یا اگر رکھی جا چکی تھیں تو مضبوط کی جا رہی تھیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ 14ویں صدی ختم ہونے کو تھی۔ ڈر یہ تھا کہ 15ویں صدی کے سر پر آنے والا مامور کہیں خلافت کے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے، لہذا خلافت کو اس قدر اہمیت دی جائے کہ لوگوں کے ذہن سے مجددیت کی اہمیت جاتی رہے۔ اس کے علاوہ خلیفہ ثالث صاحب کے اسی بیان کو، یہ جو بیان میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اسمبلی کے دوران انہوں نے دیا، اس بیان سے دو اور اہم سوال اٹھتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، اگر حضور علیہ السلام نے پہلا دعویٰ 1891 میں کیا تھا تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1899 ہر کوئی جانتا ہے میں بیعت کس دعویٰ پر لی گئی؟ دوسرا سوال، وہیں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دعویٰ کی سچائی پر ہے وہ۔ حضور کا اگر یہ مان لیا جائے ایک منٹ کے لیے خلیفہ ثالث صاحب کے بیان کو کہ یہ سچا بیان ہے، تو حضور علیہ السلام کا تو دعویٰ خود مشکوک ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سورۃ الحاقہ کی آیت 45 سے 48 کی تشریح میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا تعالیٰ پر افتراء کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ روحانی خزائن جلد 17 اور صفحہ 43، 17th والیوم، پیج 43۔ خلیفہ ثالث صاحب کے بیان کے مطابق حضور علیہ السلام کا پہلا دعویٰ 1891 میں تھا۔ 1891 سے 1908 حضور کی وفات تک کل 17 سال بنتے ہیں۔ خلیفہ ثالث صاحب اپنے بیان سے کیا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام خود اپنی تحریر کی روشنی میں نعوذ باللہ ایک سچے دعوے دار نہیں تھے؟ آج کل خلیفہ خامس صاحب کو موعود خلیفہ ثابت کرنے کے لیے انی ماں کا یا مسرور الہام ہر جگہ چسپاں کر دیا جاتا ہے، اور عوام الناس کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ الہام خلیفہ خامس کے لیے ہی ہے، بلکہ عوام کا کچھ حصہ تو یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ الہام خلیفہ خامس صاحب کو ہوا تھا۔ میں ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الہام خلیفہ خامس کو ہوا ہے۔ جماعت میں کبھی اس الہام کا پس منظر نہیں بتایا جاتا کہ یہ الہام حضور علیہ السلام کو اس وقت ہوا جب آپ ایک مباحثے میں کامیابی کے بعد خوش و خرم واپس آئے تھے۔ اس الہام میں مسرور کا لفظ بامعنی خوش حضور علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ مرزا مسرور مراد ہیں۔ خلیفہ رابع صاحب کا وہ خطبہ جس میں انہوں نے 12 دسمبر 1997 میں مرزا مسرور احمد صاحب کو آئندہ خلیفہ بنانے کا اشارہ دے دیا تھا، اس خطبے کو اب تذکرہ کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اور تذکرہ کیا ہے؟ جو ہم سمجھتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات کا مجموعہ ہے۔ خلیفہ رابع صاحب کے اس خطبے کا اس سے کیا تعلق؟ حضور علیہ السلام کے الہامات کے مجموعے سے۔ حضور علیہ السلام کی تحریرات میں یہ کمی بیشی، احادیث میں کانٹ چھانٹ، اپنی مرضی کے ترجمے
اور ان سب ترجموں کا غیر محل استعمال، کیا یہ وہی یہودیانہ افعال نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضع، جو لوگ یہودی ہیں ان میں سے بعض کلمات کو ان کی جگہوں سے عدل بدل دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا، اس کا کوئی نمبر نہیں ہے، 73واں ہے یا 74واں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ میں اپنی تقریر کو حضور علیہ السلام کے اس الہام پر ختم کرتا ہوں جو تذکرہ میں درج ہے، اور ازالہ ہام جلد 3 صفحہ 140 سے لیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن الجزا، ایک معنی خیز تقریر جو 6 اجزاء پر مشتمل تھی، آپ کے سامنے نصیر احمد خالد صاحب نے پیش کی۔ انہوں نے اس میں ایک بات کی تھی کہ کتب میں وہ حصہ ہی کیوں مس پرنٹ ہوتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے۔ ہاں، یقیناً دال میں کچھ تو کالا ہے، یا پوری دال ہی کالی ہے، تحقیق کرنے والوں کو ضرور اس کا جواب مل جائے گا۔